السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. دوستو، آج میں جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا وہ میاں بیوی کی جو ناراضگی ہے اس کے متعلق ہے. چونکہ میاں بیوی کی جو ناراضگی ہے اس میں شیطان کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. شیطان بلکہ اس کو سب سے چہیتا چیلا کہتا ہے جو میاں بیوی میں انتشار پیدا کر کے آتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی کروا کے آتا ہے. دوستو، اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. پہلے تو میں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو خامن ہوتا ہے وہ غیر ذمہ دار ہوتا ہے. گھر کے خرچے، بچوں کی فیسیں، بیوی کا خرچہ، اس سے وہ عاری ہوتا ہے. گھر میں بتاتا بھی نہیں ہے، کبھی کہیں چلا گیا، کبھی کہیں چلا گیا، کبھی کہیں چلا گیا. اس کے بعد دوسرا جو مین فیکٹر ہوتا ہے وہ گھر کے ملازمین جو ہوتے ہیں بعض دفعہ میاں بیوی میں جھگڑا کروا کے اپنی تنخواہ کھڑی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم تنخواہ سے اوپر ایکسٹرا ان سے کو ٹپ شپ لینے کی کوشش کریں، بات سنا کے. یہ باتیں بنا کے اکثر سناتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں فساد بڑھ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے. تیسرا جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں خامد کے، رشتہ دار، دوست احباب، اس کے کولیگ، وہ اس کے کان بھرتے رہتے ہیں. کچھ باتیں اگر تھوڑی بہت کوئی بات ان کے ہاتھ آ گئی تو اس کو بڑھا چڑھا کر انہوں نے بتانا ہوتا ہے تاکہ ان کا لڑائی جھگڑا بن جائے. اس کے بعد جو بیوی ہوتی ہے اس کے گھر والے بعض دفعہ بے جا مداخلت کر رہے ہوتے ہیں ان کے گھر میں، کہ جیسے وہ بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. جو اصل گھر والے ہیں ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے. یہ بھی لڑائی جھگڑا کا فساد کا بنیاد بنتی ہے. میں نے ان پر روشنی اس لیے ڈالی ہے کہ ان فیکٹر کو آپ نے پہلے مد نظر رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے وظیفے کی طرف جانا ہے. وظیفہ تو اپنا کام کرے گا، لیکن یہ بھی اپنا اگر کام کرتے رہے تو وظیفہ کام کرے گا، پھر یہ آپ اس کے اوپر کام کریں گے، پھر وظیفہ کام کریں گے، پھر یہ اس کے اوپر کام کریں گے. یہ ایسے ہی کام چلتا رہے گا، کام پورا سیدھا نہیں ہوگا. پہلے آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ آیا کہ کوئی دوسرا دخل اندازی تو نہیں کر رہا، کسی کی انفلوئنس تو نہیں ہے. پھر آپ نے سورہ بقرہ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اگر بیوی خود پڑھے سورہ بقرہ کی 165ویں آیت، وہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر آپ نے 3 دفعہ دوسرے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں. 7 دفعہ یہ آیت آپ نے پڑھ کر اس کو میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دینا ہے. انشاءاللہ وہ تعلقات آپ کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو لڑائی جھگڑا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیوی نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب شوہر کام سے آئے، باہر سے آئے، تو اس کو ویلکم اچھے طریقے سے کرے تاکہ اس کو جو باہر کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. جب بیوی اچھی طریقے سے ویلکم کرتی ہے شوہر کو تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ اچھی طرح اس کو ویلکم نہیں کرتی، آگے سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر لڑائی جھگڑا تو بننا ہی ہوتا ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ آپ نے میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دینی ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے حالات، آپ کا لڑائی جھگڑا ٹھیک ہو جائے گا. وہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. یہ آیت 7 دفعہ آپ نے دہرانی ہے، اول آخر درود شریف. دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں.
صدقہ جاریہ ہے، کسی کا کام ہو جائے، کسی کے کام آ جائے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، جب بھی میں نئی ویڈیو لوڈ کروں تو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔